اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سید فاضل بخاری، اور میں آپ کے خدمت میں آج حاضر ہوں اسلامک اسٹڈیز کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جو ہے توحید۔ بیسیکلی توحید کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہی کل کائنات کا مالک ہے۔ اور توحید پر ایمان ایک مسلمان کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ جو بھی انسان مسلمان بنتا ہے یا مسلمان بننے کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان کی جو پہلا اسٹیپ ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو بیسک اسٹیپس ہیں وین یو انٹر انٹو دا فولڈ آف اسلام۔ تو توحید اتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر لیتا ہے، وہ رحیم اور کریم ہے، لیکن جو شرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا، نعوذ باللہ، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، نعوذ باللہ، اللہ اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتا، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ترین چیز ہے، اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ تو بات کریں گے آج کہ توحید کیا ہے۔ اس کی بیسیکلی تین کیٹیگریز ہیں۔ توحید ربویہ نمبر 1، کہ تمام چیزوں کا کریٹر اللہ ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اونر اللہ ہے، ماسٹر اللہ ہے۔ یہ کائنات، انسان، نباتات، حیوانات، ہوا، پانی، بارش، جو بھی چیز ہے اس دنیا میں، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، سب کا خالق ہے۔ آفات بھی اس کی مرضی سے آتی ہیں، بلیسنگز بھی اس کی مرضی سے آتی ہیں۔ دوسرا ہے نمبر 2، توحید عبادہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ سجدہ نہیں دے سکتے، کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تیسری ہے توحید اسماء صفت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نام اور صفات میں توحید کرنا، اللہ کو واحد سمجھنا۔ نہ کوئی اللہ جیسی صفت رکھتا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، 99 نام آپ قرآن میں دیکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور ان صفات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان تینوں کیٹیگریز میں اگر آپ کسی میں بھی انسان مسلمان شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ برابر کسی کو سمجھتا ہے یا اس جیسا کسی کو سمجھتا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے، وہ وحدانیت کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، اونلی ون۔ وننس آف گاڈ از کالڈ توحید۔ اور آپ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ اس کا جا کے ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا خدا کی وحدانیت کے بارے میں، اور آپ چاہیں تو آپ اس کو پیپر میں بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ ایمان کی طرف پہلا قدم ہے۔ اسلام، آپ مسلمان تب ہی کہلا سکتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ کے پیپر میں کوشچن جو آتا ہے وہ وحدانیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک تو وحدانیت کو ایکسپلین کریں، ڈیفائن کریں، اور دوسرا وحدانیت کو آپ اس کے امپیکٹس بتائیں، انڈیویجول بھی، کلیکٹیو بھی۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ انڈیویجولی، انفرادی طور پر سب سے پہلا جو امپیکٹ آپ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وحدانیت پر ایمان رکھنے کا، نمبر 1 وہ ہے آپ کا سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم۔ انسان کی سیلف رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، انسان کی اپنی بھی سیلف اسٹیم بڑھتی ہے، اور دوسروں کے بھی انسان سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ کا خیال کرتا ہے، ڈگنیٹی آف مین کائنڈ کا خیال رکھتا ہے، اور خود کو نہ کسی سے بالاتر سمجھتا ہے، نہ کسی سے کمتر سمجھتا ہے،
نہ کسی کو خود سے بالا تر سمجھتا ہے، نہ کسی اور کو خود سے کم تر سمجھتا ہے، سب کو اللہ کی مخلوق تصور کرتا ہے، اور ہر انسان کی، انسانیت کی بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب، زبان کے عزت کرتا ہے، عزت نفس جو ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ دوسرا، موڈیسٹی، ہمبلنیس۔ انسان جب خدا کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ریکویسٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر ہمبلنیس پیدا ہوتی ہے۔ ہمبلنیس اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کل کائنات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، انسان خود بھی کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت کر کے چیزیں اچیو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے۔ تیسری چیز، انسان میں اپرائٹنیس آ جاتی ہے، وہ ورچوئس ہو جاتا ہے، انسان نیکیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ He is tempted towards virtues. He is tempted towards good deeds. کس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک واحد اللہ تعالیٰ ہے جس کی ذات کو میں نے خوش کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو خوش نہیں کرتا، وہ اللہ کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا انسان مایوس نہیں ہوتا۔ He does not feel despondency, hopelessness. اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے بڑی امید ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس ایسا مرحلہ زندگی میں آتا ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، کنفیوز ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ڈپریسڈ فیل کرتا ہے، ہیلپ لیس فیل کرتا ہے۔ جو اللہ پہ وحدانیت پر یقین، ایمان رکھنے والا انسان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس دلدل میں وہ پھنسا ہوا ہے، جس مصیبت میں وہ پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نکال دے گا، کیونکہ ہی از پاورفل۔ کن کرنے کی دیر ہے اور وہ مصیبت ٹل جائے گی، کن کرنے کی دیر ہے، دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ مایوس نہیں ہو سکتا، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا مایوسی میں، اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان نہیں دے سکتا۔ تو ویسے بھی مایوسی کفر ہے۔ نمبر 5 از بریوری۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، بیسیکلی وہ بہادر ہوتا ہے، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے جھکنا ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بغیر حساب کے رزق دے دوں۔ تو جب یہ انسان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان آ جاتا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دینے والا ہے، تو وہ دوسروں کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے آگے جھکتا ہے اور بہادر ہو جاتا ہے، حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ نمبر 6، پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ۔ اس انسان کے اندر پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر اطمینان قلب ہوتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اطمینان قلب کی طرف راستہ ہے، سکون میں رہتا ہے انسان، خوش رہتا ہے، اس کی روح خوش رہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے۔ نمبر 7، ہی ہیز نو نیرو آؤٹ لک آف دا ورلڈ۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ نعوذ باللہ کوئی نان مسلم ہے، جیو ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، تو اس کو کوئی ہارم پہنچائے، نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں اپنا مذہب کسی اور پہ زبردستی تھوپوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے، بھلے ڈیفرینٹ ہیں، بھلے ڈیفرینٹ لوگ ہیں، ڈیفرینٹ مذاہب ہیں، ڈیفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں، ڈیفرینٹ تھاٹس رکھتے ہیں، لیکن سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہر کسی کو
اسپیس دیتا ہے. ٹالرنٹ بیسیکلی وہ بندہ انسان ایکسٹریمسٹ نہیں بنتا, اس میں برداشت آتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھلے چیزیں ڈیفرینٹ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کریٹ کی ہوئی ہیں, اور اس کی قدر کرتا ہے, دنیا کو اوپن مائنڈڈنیس سے دیکھتا ہے. نمبر 8, ہی بیکمز دا پارٹ آف ہول یونیورس. وہ اپنے آپ کو اس کائنات سے الگ نہیں سمجھتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پوری کائنات, پوری دنیا, پوری یونیورس اللہ تعالیٰ کی ہے, اس واحد ذات کی ہے, اور وہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے, اور وہ اس چیز سے الگ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کام کر سکتا ہے, انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے, لوگوں کی مدد کر سکتا ہے. ویسے بھی آپ دوسروں کے لیے اگر آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اللہ آپ کو نیتیں دیکھتا ہے. نمبر 9, he completely surrenders to the will of Allah. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے, آپ کو نہیں لگ رہا, آپ اس پہ چلیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے, جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی نعوذ باللہ غلط ہو جائے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ برحق ہے, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے حق اور سچ پہ ہے قرآن کے تھرو, اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے وحدانیت پہ, تو وہ یہی سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہے, اور اس سفر پہ جاتا ہے جس کو تقویٰ کا سفر کہا جاتا ہے. متقی بن جاتا ہے, پرہیزگار بن جاتا ہے, اور اللہ کے قریب چلا جاتا ہے. نمبر 10, he obeys and observes Allah's commands. تو جو احکامات اللہ کے ہوتے ہیں ان کو اوبے تو کرتا ہے, اطاعت تو کرتا ہے, اور آبزرو بھی کرتا ہے. اللہ کے احکامات کو بھی آبزرو کرتا ہے, اللہ کی کائنات کو بھی آبزرو کرتا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو, بلیسنگز کو بھی آبزرو کرتا ہے, شکرانہ ادا کرتا ہے, ہر وقت شکر گزار رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کا, اللہ تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرتا, تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ بھی دیتا ہے. اور ان کو پتہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ امپیکٹس پڑتے ہیں ایک انڈیویجول انسان پہ. ناؤ لیٹس سی دا کلیکٹیو امپیکٹس. کلیکٹیولی اسلام کا جو تھیم ہے, اسلام کا جو بھی چیزیں اسلام نے آپ کو ہمیں دی ہیں, ایوری تھنگ ہیز اے لاجک, اینڈ ایوری تھنگ دیٹ اسلام instructs, that Islam directs us, leads towards welfare society. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں تو ایک معاشرے کی حیثیت میں وہ ایک ہارمونیس ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں, جہاں یونٹی کا ماحول ہوتا ہے, جہاں انسانیت کا ماحول ہوتا ہے, جہاں انسان انسان سے محبت کرتا ہے, انسان انسان کے کام آتا ہے, مدد کرتا ہے, کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا. نمبر 2, انصاف کا علمبردار بن جاتا ہے انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے, معاشرے میں انصاف پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ہدایت ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں, اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ منہ سے اس کو برا کہیں, اگر آپ کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ کم از کم دل میں اس کو برا سمجھیں. یہ ایمان کی نشانی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں اور اس پہ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے جس کا آؤٹ کم یہ نکلتا ہے کہ انصاف, ہر انسان کو ایکول دیکھا جاتا ہے قانون کے آگے. نہ امیر نہ غریب, نہ چھوٹے بڑے, کسی کلاس سسٹم کی ڈویژن نہیں ہوتی. انصاف ہر کسی کے لیے ایک ہو جاتا ہے, کیونکہ انصاف خدا کے لیے, ذات کے لیے ہوتا ہے. نمبر 3, ایکویلٹی ان سوسائٹی. سوسائٹی میں برابری کا جو تصور اسلام آپ کو دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. نہ کسی کو غلام سمجھا جاتا ہے, نہ عورتوں کے حقوق کھائے جاتے ہیں, نہ کسی اور انسان کو تذلیل کی جاتی ہے, سب کو برابر ٹریٹ کیا جاتا ہے.
قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. نمبر 4, اٹ برنگس پیس ان سوسائٹی. وحدانیت، اللہ پر ایمان لوگوں کا، مسلمانوں کا امن کا گہوارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ویسے ہی فساد کو ناپسند کرتا ہے اور امن کو پسند کرتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ ریکنسیلیشن کو پسند کیا کرتے تھے. نمبر 5, اٹ کریٹس یونٹی امنگ آف دا امت کو جوڑتا ہے، یونٹی کریٹ کرتا ہے. اینڈ نمبر 6, اٹ گیو سینس آف یونیورسل برادرہڈ. ہر مسلمان کو جو وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی طرح میرے دوسرے مسلمان بھائی کو پیدا کیا ہے. سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یونیورسل برادرہڈ، یونٹی، ہارمنی، پیس، جسٹس کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے جو سوسائٹی کو ویلفیئر کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ ہیں کچھ اثرات وحدانیت کے، توحید کے. انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا نماز پر. آپ لوگ اسٹے ٹیون. آپ لوگوں کو کوئی کویشچنز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.